ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں ایک بڑی خبر لے کے آیا ہوں، چونکہ سولر وولر چل رہا ہے آج کل بڑا، تو میں نے کہا ہم بھی ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ بہت بڑی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ سولر پینل کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا؟ سولر پینل کا مطلب یہ ہے، سولر انرجی کا مطلب یہ ہے کہ سورج سے ملنے والی روشنی سے لی گئی بجلی، یعنی کہ سورج روشن ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اس کے نیچے آپ نے ایک پینل بنا دیا سائنسدانوں نے، اور وہ جو اس پہ روشنی پڑتی ہے اس سے وہ بجلی بناتے ہیں آگے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بہت بڑا تجربہ ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ سورج دمک رہا ہو، چمک رہا ہو یا نہ چمک رہا ہو، بادل ہیں، بالکل بادل ہیں، اور سورج نہیں نظر آ رہا، سورج کی روشنی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کی بجلی بنے گی۔ تو یہ ہے بڑا، مطلب بہت بڑا یہ تو انوینشن ہے۔ اور یہ انوینشن فلپین کے ایک نوجوان نے کی ہے، نوجوان سائنسدان نے کی ہے۔ اور اس نے یہ جو وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے اس میں۔ تو اصل میں اس کی جو بڑی خبر وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں سورج ہے یا نہیں ہے، مطلب بادل ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بجلی ملے گی۔ اچھا، اب یہ کن علاقوں کے لیے ہے؟ مری کے علاقے ہیں، یہ جو جتنے پہاڑی علاقے ہیں، ایون ہمارا جو میدانی علاقے ہیں، یہاں پہ بھی اگر بادل آ جائیں تو آپ کی جو سولر کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ والا جو تجربہ ہے، یہ جو نیا اس نے انرجی کا یہ سولر پینل یا اس کو جو بھی اس نے نام دے گا، اس کے مطابق سورج کا موجود ہونا، یعنی کہ سورج کا چمکتے ہوئے نظر آنا اور اس کی روشنی کا آنا ضروری نہیں ہے۔ تو وہ کیسے کرے گا؟ اصل میں یہ فلپین کا ایک نوجوان سائنسدان ہے، جس نے جہاں پہ بڑے ٹائفون آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، ہائی ٹیمپریچرز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، اور ان بارشوں کی وجہ سے، ٹائفون کی وجہ سے وہاں پہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اکثر وہاں پہ فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اور لوگوں کی ظاہر ہے کہ جب فصل تباہ ہو جائے تو لوگوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، ان کے فوڈ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اوورآل معیشت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ وہاں سے اس نے یہ آئیڈیا لیا، اور اس نوجوان نے تجربے کیے، اور اس نے وہ جو فصلوں کا جو بھوسا ہے جو تباہ ہو گیا، یا مطلب ظاہر ہے کہ وہاں پہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ جو بھوسا ہے وہ روٹن ہو گیا، یعنی کہ وہ گل سڑ گیا۔ اس میں سے اس نے مٹیریل نکالا، اور اس مٹیریل کو اس نے استعمال کیا۔ اب اس نے کس چیز سے انرجی حاصل کرنی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر سورج نہیں چمک رہا اور روشنی نہیں آ رہی تو پھر وہ انرجی کہاں سے لے گا؟ تو اس کے لیے اس نے جو تجربے کیے وہ یہ کیے کہ سورج میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف روشنی نہیں آتی، سورج سے بہت سی اور شعاعیں نکلتی ہیں۔ ان میں جو ویزیبل لائٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ الٹرا وائلٹ ریزز وہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں، انفرا ریڈ ریزز نکل رہی ہوتی ہیں، ریڈیو ویوز نکل رہی ہوتی ہیں، گیما ریز نکل رہی ہوتی ہیں، ایکس ریز نکل رہی ہوتی ہیں، یہ سورج سے نکلتی ہیں۔ سورج میں ایک باقاعدہ ایک ریڈیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی بہت ایک آپ سمجھیں کہ ایک بہت کیا کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک اتنا بڑا قدرت کا وہ نظام ہے کہ اس کے اندر کچھ چل رہا ہے، اور اس جلنے کے عمل سے ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس میں روشنی بھی ہے، اور اس میں یہ ریزز بھی ہیں۔ اب جو الٹرا وائلٹ ریزز ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر نہ رہیں، کیونکہ آپ کی سکن جل سکتی ہے، اور زیادہ دیر رہنے والوں کو سکن کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، کچھ سکنز ایسی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہیٹ سٹروک ہو جاتی ہے، سن برن ہو جاتا ہے، آپ کی سکن جل جاتی ہے، ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ الٹرا وائلٹ ریز ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس نوجوان سائنسدان نے اس کو استعمال کیا۔ اچھا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہے نا، یہ اگر بادل ہو تو یہ آ جاتی ہیں نیچے، روشنی نیچے نہیں آتی، بادل ہوں تو روشنی نیچے نہیں آتی، لیکن یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں یہ کراس کر کے نیچے آ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں یہ ویزیبل نہیں ہوتی، روشنی تو نظر آ رہی ہے نا سورج کی۔ تو اگر بادل ہیں اور
آپ کا مطلب یہ کہ روشنی تو آ نہیں رہی، سولر پینل تو نہیں چلے گا، وہ بہت کم پہ چلا جائے گا، لیکن الٹرا وائلٹ ریز وہاں سے نکل رہی ہیں اور یہ پہنچ رہی ہیں۔ اور اس نے یہ کیا کہ وہ جو وہاں سے بھوسا اس نے حاصل کیا، اس میں بایولومینس پارٹیکلز اس نے دریافت کیے۔ یہ بایولومینس پارٹیکلز جو ہیں، ان کا کمال یہ ہے، اللہ نے جگہ جگہ اپنے نشانیاں اور اپنے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک جو فصل تباہ ہو گئی، اس کا بھوسا گل سڑ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی چیز۔ اب اس میں ایک ایسے پارٹیکلز ہیں جو ان الٹرا وائلٹ ریز جو سورج سے آتی ہیں، ان کو وہ روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اور اب یہ اس نے جو سٹرکچر بنایا وہ یہ بنایا کہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو اس سٹرکچر پہ لے گا جو اس نے وہ اس بھوسے سے بنایا ہے، اس میں موجود یہ پارٹیکلز جو بایولومینس پارٹیکلز ہیں، یہ اس کو روشنی میں تبدیل کریں گے، اور وہ اس سے روشنی جو ہے وہ بجلی میں آگے کنورٹ ہو جائے گی۔ تو اچھا، یہ پروڈکشن بھی ڈبل ہے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں شروع میں بتانا آپ کو بھول گیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا جو سولر سسٹم ہے یہ 15 to 20% دن کا سورج نکلا ہوا ہے فل فلیج، فرض کریں کہ جون کا مہینہ اور پورے دن سورج چل رہا ہے، تو اس صرف 15 سے 20% یہ فل اپنی کیپیسٹی پہ جاتا ہے۔ یہ آپ کے سولر سسٹم جتنے آپ نے لگائے ہوں، جتنا بھی مہنگا لگایا ہو، 15 سے 20% یہ فل کیپیسٹی دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس سے پہلے اور اس سے بعد میں یہ ڈاؤن رہتا ہے۔ لیکن یہ والا جو سولر پینل ہوگا یہ 50% پہ جائے گا، یعنی کہ ڈبل کیپیسٹی پہ جائے گا۔ جو اس وقت آپ انرجی حاصل کرتے ہیں سورج کی روشنی سے سولر پینل کے ذریعے، یہ جو ہوگا یہ آپ کو 50% یعنی کہ ڈبل انرجی، آپ کو ڈبل بجلی جو ہے وہ ملے گی۔ اور یہ اس سائنسدان کو ایوارڈ بھی مل گیا اس پہ۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ آپ کو زیادہ انرجی دے گا جب موجود نہیں ہوگا، چمکنے کی صورت میں نہیں ہوگا، یعنی کہ بادل ہوں گے، اور یا پھر ان علاقوں میں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سورج زیادہ نہیں نکلتا، ان علاقوں کے لیے، بلکہ اگر آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں جہاں سولر پینل چلتے ہیں، جہاں پہ سورج چمکتا ہے، وہاں کی الٹرا وائلٹ ریز لے کے یہ آپ کو ڈبل بجلی دے گا۔ تو یہ ہر جگہ استعمال ہو سکے گا، اور بجلی ڈبل دے گا، یہ تو ہر جگہ کے لیے ہے۔ ہاں، یہ اس جگہ بھی استعمال ہو سکے گا جہاں پہ سورج آپ کو چمکتا ہوا نہیں ملے گا، یا جس دن نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے اصل میں بڑی کہانی، بڑی سٹوری۔ سائنس بہت آگے جا رہی ہے اور سائنسدان بھی اس میں کمالات کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ سولر کا اب میں مزید اپڈیٹس بھی آپ کو اور بھی دوں گا، پھر حاضر ہوں گا۔